ملک کہنے کو سیکولر ہے، یقیناً ملک کا سنویدھان، ملک کا قانون سیکولر ہے، لیکن اس قانون پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ ملک کے قانون کی جس طرح دھجی اڑائی جا رہی ہے، کبھی گمنام لوگوں کو مارا جاتا ہے، کبھی اخلاق کو مارا گیا، کبھی پہلو خاں کو مارا گیا، کبھی فلاں کو، کبھی فلاں کو مارا گیا، جو گمنام افراد ہیں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن انہیں مار کر ویڈیو بنا کر عام کر دیا گیا۔ تم کیا کر سکتے ہو ذرا کر کے بتا دو۔ ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، اور کبھی نامور لوگوں کو جو ملک کے باوقار ذمہ دار ہیں، جن کو ہم مسلم قائدین میں شمار کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر عمر گوتم صاحب ہوئے، مولانا فیاض صاحب ہوئے، اور آج جو کل کی بات ہے حضرت مولانا کلیم اللہ دامت برکاتہم جو پھلت کے رہنے والے، جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا جو آثار تو بتا رہے تھے، لیکن ہم اور آپ سمجھ رہے تھے شاید گیم کچھ سالوں کے بعد کھیلا جائے گا، لیکن گیم کھیلا گیا، اور میڈیا پورا کا پورا میڈیا اس میں لگا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مولانا آپ بھی کیا کر رہے ہیں، ذرا بتائیے۔ آپ طلبہ سوچیں گے ہم کیا کریں؟ مولانا کے پاس زبان ہے، قلم ہے، ہم اپنی زبان اور قلم سے حق کی آواز لگا سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ننھے منھے ہاتھ تو دیے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے دل سے پوچھے، کیا آپ نے کبھی بھی 2 رکعت نماز صرف اس لیے پڑھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و سلامتی قائم کر دے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ نے رو رو کے دعائیں کی ہو؟ ہر آدمی، ہر مخاطب اپنے گریبان میں ذرا جھانک کے بتا دے۔ آپ کے پاس قلم نہیں ہے، آپ کے پاس زبان نہیں ہے، آپ کے پاس اسٹیج نہیں ہے، آپ کے پاس تنظیم اور تحریک نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ننھے منھے ہاتھ تو دیے ہیں، نازک کلائیاں تو اللہ نے دی ہیں، آپ کے پاس آنکھ تو ہے، رو رو کے 2 آنسو تو بہا سکتے ہیں۔ اے الہ العالمین، دنیا کی جو صورتحال ہے اور ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، ذرا امن کا معاملہ فرما دیں، یہ تو کر سکتے ہیں آپ۔ اور میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو، اس سے پہلے بھی میں نے مختلف جگہوں پہ یہ بات کہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر سب بولتے ہیں، بولنے سے کیا ہوگا؟ میں کہا کرتا ہوں وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں، جن کی ایک آواز پر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جن کے ایک آواز پر کروڑوں روپے کے چندے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ تنظیمات و تحریکات ہوں، ایسے افراد کو سر جوڑ کر آگے آنا چاہیے۔ اگر احتجاج کی ضرورت ہو تو احتجاج بھی ملک کا یہ حق ہے۔ تقریباً 1 سال ہونے والے ہیں، کسان احتجاج پر لگے ہوئے ہیں، اتنا لمبا احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن اپنا غصہ تو دکھا سکتے ہیں، یہ قانونی حق ہے۔ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور صدر جمہوریہ اور پی ایم سے بات تو کر سکتے ہیں۔ جس اسٹیٹ کی یہ بات ہو، وہاں کے علماء، اہل علم و اہل فضل اور وہاں کا انٹلیکچوئل طبقہ جو اپنے کو پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے، وہ تو سر جوڑ کر آگے آ سکتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے چھوٹے موٹے احتجاج ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ بات بہت شاق نہ گزرے کانوں پر تو میں یہ کہوں گا، جس طرح برسات میں میڈک نکلا کرتے ہیں، جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے ہم میڈک کی طرح نکل کے 2 دن پھدک لیتے، پھر قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہمیں منظم طور پر اپنے بقا کے لیے، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کون قدم اٹھائے گا؟ کون آگے بڑھے گا؟ آپ کا کردار کیا ہوگا؟ ہمارا کردار کیا ہوگا؟ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آج اصل مصیبت یہی ہے کہ اکثر لوگوں کے اندر وہن داخل ہو گیا ہے، وہن داخل ہو گیا ہے۔
دنیا کی محبت ایسی رچ گئی ہے، ایسی بس گئی ہے کہ ہائے مال حرام ہو یا حلال ہو کوئی فرق نہیں، ہماری جیب بھرنی چاہیے، ہماری بلڈنگیں پٹنی چاہیے، ہمارے اکاؤنٹ بھرے ہونے چاہیے، ہمارے دسترخوان پر انواع اقسام کے کھانے ہونے چاہیے، چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو۔ اور ہم آپ بھی اسی طرح ہیں، دعوت ہونی چاہیے چاہے حرام ہی کی دعوت کیوں نہ ہو، جو دعوت ہو چلو دعوت توڑ کے کھا لینا ہے۔ یہ دنیا کی محبت نہیں تو کیا؟ اسے دنیا کی محبت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اگر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، آپ 2 سوکھی روٹی کھاتے لیکن حلال کھاتے، آپ کے پاس ٹوٹے پھوٹے گھر ہوتے لیکن حلال کمائی سے ہوتے، لیکن ہائے دنیا کی محبت اور پھر کراہیت الموت، موت کا خوف۔ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ ہم پر نہ مصیبت آ جائے، مصیبت تو آنی ہے۔ جب آج کلیم صدیقی صاحب جیسے سنجیدہ آدمی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہمارے بھی کچھ لوگ ایسے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں ایک چینل دیکھ رہا تھا اور اس نے بتایا کہ تقریباً مولانا کے ہاتھ میں 5 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ 5 لوگ کوئی کھیل نہیں ہے۔ ہمارے اپنے بھی اپنے بڑوں کو اتنا بڑھا کے پیش کر دیتے ہیں کہ دشمن کی نظر میں ہم ہائی لائٹ ہو جایا کرتے ہیں۔ 5 لاکھ آدمی کے اسلام قبول کرنا کوئی کھیل ہے؟ 5,000 کہہ سکتے، 10,000 کہہ سکتے، 20,000 کہہ سکتے، چلیے 50,000 کہہ دیجئے، لیکن آپ چھوڑتے بھی تو ایسا کہ دشمن کی نظر میں ہم مطعون ہو جاتے، معیوب ہو جاتے ہیں۔ اپنے بڑوں کو بھی اتنا نہیں بڑھانا چاہیے جو بالکل جھوٹ پر محمول ہو جائے۔ غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں۔ خیر میرے عزیز طلبہ، موقع اس بات کا ہے کہ آپ دعائیں کر سکتے ہیں، دعائیں کریں۔ چونکہ مدرسے کے طلبہ کو کہیں احتجاج میں تو بھیجا نہیں جا سکتا ہے، آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا وہ کام کر جائے کہ اللہ جانے، آپ جانے، کوئی اور نہ جانے۔ ایک واقعہ ہے، کس زمانے کا ہے، کس کتاب کا ہے وہ تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن واقعہ ہے، علماء نے لکھا ہے، اکابر نے لکھا ہے اسے۔ ایک مجرم تھا، اس مجرم کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھی اور اسے بیڑی ڈال کر جیل کے باہر لایا جا رہا تھا۔ اس کی بیڑیاں ٹوٹ جا رہی تھی، بیڑی ڈالی جاتی، بیڑیاں ٹوٹ جاتی۔ غالباً پادری سے یا کسی عالم سے پوچھا گیا آخر قصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا معلوم کرو، اس کی ماں زندہ ہوں گی۔ معلوم کیا گیا کہ ماں زندہ ہے، ماں دعائیں کر رہی ہے۔ ادھر ماں دعا کر رہی ہے، ادھر جن کو مجرم بنایا گیا مجرم نہیں ہے، ان کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ جا رہی ہیں۔ اور ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ ابو العلا مودودی صاحب جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، ان پر حکومت نے پھانسی کی سزا سنا دی تھی۔ ایک بات تھی قادیانیت کے بارے میں، لیکن پھر اس حکم کو واپس لے لیا گیا۔ پورے ملک میں ہنگامہ ہوا، اس حکم کو واپس لیا گیا۔ بتانا یہ ہے دوستو، کس کی دعا کیا کام کر جائے وہ ہمارا اپنے ہی جانتے۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ہمارے بڑے جن کے پاس تنظیم ہے، تحریک ہے، چندے ہیں، افراد ہیں، لاؤ لشکر ہے، وہ جو کر سکتے ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے کام کرے، انشاءاللہ ہماری پسپائی ختم ہوگی۔ اور ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، آج تو 1-2 شخص کی بات ہے، 1-2 ادارے کی بات ہے، لیکن ملک کا نقشہ کچھ اور بتا رہا ہے۔ یہی صورتحال اگر رہی اور جن کی حکومت ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، پھر اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر شاید ہمیں اور آپ کو بھی اپنے سر پر کفن باندھ کر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ خانقاہوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں چپ چاپ بیٹھنے سے پھر شاید کام نہ چلے گا۔
وقت ہے دعائیں کر لیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دعائیں ہماری آپ کی سنے گا، ملک کے حالات بدلیں گے، حالات کروٹ لیں گے اور پھر امن و سکون کا ماحول قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔